رمضان کا موسم ہمارے بچے اپنا نام عزیز بھٹی رکھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. سڑکوں کا نام عزیز بھٹی کے نام پہ ہو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پارک کا نام، محلے کا نام، علاقے کا نام عزیز بھٹی کے نام پہ ہو، سارے خوش ہوں گے. لیکن کیونکہ اس نے انڈیا کا ستیہ ناش کر دیا تھا تو انڈیا کے ہندوؤں کو نہ عزیز بھٹی اچھا لگے گا، نہ اس کا نام اچھا لگے گا، نہ اس کا جلسہ اچھا لگے گا. اب پتا چلا کہ حسین ہے اسلام کا ہیرو جو یزید کی اولاد ہے، اسے مجلس کیسے اچھے لگے؟ اس 65 والی جنگ میں دو بندے بڑی بہادری سے لڑے تھے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور منبر رسول کی عزت کو پہچانتے ہوئے اس پر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں. دو بندے بڑی بہادری سے لڑے. ویسے تو پوری فوج بڑی بہادری سے لڑی 1965 میں، کیونکہ اس وقت تک فوج میں ضیاء الحق والی نحوست نہیں تھی. اس وقت ہماری فوج کا سلوگن تھا یا علی، نعرہ حیدری یا علی. یہ کتی کا بچہ آیا تو اس نے کہا نعرہ حیدری ختم کرو، پھر اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ شروع کروا دیا. اس بے غیرت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں کا مطلب ایک ہے. نعرہ حیدری 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 حیدری. اس بے غیرت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری دونوں کا مطلب ایک ہے. دونوں اسماء اعظم. 65 کی جنگ کا عالم یہ تھا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ پاک فوجیں بڑھ رہی تھیں شان حیدر کی طرح. گجرات نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ پاک فوجیں بڑھ رہی تھیں شان حیدر کی طرح، ٹینک ہوا میں اڑ رہے تھے باب خیبر کی طرح. ٹینک ہوا میں اڑ رہے تھے باب خیبر کی طرح. دو بندے بڑی بہادری سے لڑے. ایک عزیز بھٹی میجر، دوسرا تھا کرنل شفقت عباس بلوچ. میں براہ راست ان سے ملاقاتیں ہوئی لاہور کے اندر. کرنل شفقت بلوچ، ان دونوں کے نام گئے تھے ایوب خان کے پاس نشان حیدر کے لیے. عزیز بھٹی پہلے دوسرے دن شہید ہو گیا تھا. اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، بتا رہا تھا یہاں حملہ کرو یہاں حملہ کرو. گولہ آیا تھا اور وہ سینے پہ لگا تھا اور وہ شہید ہو گیا. لیکن کرنل شفقت بلوچ 17 دن لڑتا رہا. انڈیا کا جو جنرل تھا اس بے غیرت نے کہا تھا کہ میں جیم خانے میں جا کر لاہور میں مال روڈ پر جیم خانے میں شراب پینی ہے میں نے. اس کے بعد تھوڑے سے سپاہی تھے. یہ رپورٹ جنگ ختم ہونے کے بعد آئی کہ وہاں سپاہی تھوڑے سے تھے. اور اس بے غیرت نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ بہت بڑی فوج پاک آرمی کی وہاں پہ. تو شفقت بلوچ نے ٹیلی ویژن پر ہنستے ہوئے کہا تھا تجھے فوج زیادہ کیوں نہ لگتی، میں ناد علی جو پڑھ رہا ہوں. تجھے فوج زیادہ کیوں نہ لگتی، میں ناد علی جو پڑھ رہا ہوں. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے،
وہ بندہ بولے گا جس کا ایمان ہو میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا۔ مسلسل بھوک پیاس میں انڈین آرمی کو روک کے کھڑا، اس کو تمغہ ملا تھا سیویئر آف لاہور، لاہور بچانے والا۔ چنگم بچے ختم نہ ہو سی تو بول نہ سکتے، یہ کاٹ کے جیب جبا کاٹ لے، یہ ختم ہونے شاید نہیں، لڑائی تو چنگم ایک ادھی ختم۔ توجہ چاہتا اب مجلس اذا کے آداب ہوتے ہیں، ابا جی مر جائیں بندہ چنگم نہیں کھاتا وہاں پر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، اس کے آداب والدین کو سکھانے چاہیے کہ جب امام کے دربار میں جاؤ تو کیسے جاؤ۔ کبھی ادب کے ساتھ یہاں پہ بیٹھو تو پھر با ادب با مراد، بے ادب نا مراد۔ اس لیے سامعین گرامی قادر آل محمد کی عزت کی قسم، یہ جو فکرے میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب جنرل ایوب کو پہنچے۔ اس ممبر کا تعلق کسی کی خوشامد سے نہیں، اس ممبر کا تعلق سیاست سے نہیں، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے، کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے۔ ایوب خان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کے فضائل کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا فکرہ اس کے ثواب کے لیے جائے۔ آل محمد کی عزت کی قسم اس فکرے کا ثواب پہنچے گا ایوب خان کو۔ سارے کور کمانڈرز کہہ رہے تھے شفقت بلوچ کو نشان حیدر دو، اس کا نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ مگر کیوں؟ اس کا زندہ، میرے پاس پر ہوتے نا میں اوڑھ کے تو پھر یہ فکرہ کہتا ہوں۔ اس کا زندہ ہے، نشان حیدر سپاہی کو بھی مل سکتا ہے اور ملا ہے۔ زیادہ نشان حیدر ہے نہیں گجرات کو تو چوپی تو سو، سپاہی کو بھی ملا۔ سوار محمد حسین سپاہی تھا نا، نشان حیدر ملا اسے، سپاہی کو بھی مل سکتا ہے۔ لیکن ایوب خان نے شرط لکھی مرنا، اس نے کہا زندہ کو نہیں دوں گا، اگلی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نشان حیدر لگا دوں اور جوان اگلی جنگ میں بھاگ جائے، اتنے نشان حیدر